ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر موت کے فرشتے کو تماچا کیوں مارا تھا، اور کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ واقعہ صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا انسان کی شکل میں، تاکہ ان کی روح قبض کرے۔ ملک الموت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلیے اپنے رب کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرشتے لوٹ کر کے اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس میں بھیجا تھا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ صحیح کر دی اور ان سے کہا کہ دوبارہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہو کہ کسی بیل کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کو زندگی ملے گی۔ ملک الموت آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے رب، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تب تو ابھی موت کا حکم ہمیں منظور ہے۔ اس طرح سے فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب فرشتہ گیا تو وہ انسانی شکل میں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں سکے تھے کہ یہ فرشتہ ہے یا کون ہے، اس لیے ان کو تماچا مارا۔ اگر سمجھ گئے ہوتے کہ موت کا فرشتہ ہے تو تماچا نہیں مارتے، انسانی شکل میں تھے اس لیے ایسا کیا، کیونکہ کسی بھی انسان سے کہا جائے کہ چلیے اپنے رب کے پاس تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن دوسری بار جب فرشتہ آیا اور اللہ کا پیغام سنایا تو سمجھ گئے کہ یہ فرشتہ ہے، اس لیے اللہ کے فیصلے کے سامنے سر ٹیک دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی موت کے وقت فرشتہ آ کر موت کے حوالے سے ان سے بات اس لیے کرتا ہے کہ ہماری شریعت کا قاعدہ ہے کہ ہر نبی کو موت سے پہلے جینے اور مرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما من نبی یمرض الا خیر بین الدنیا والآخرہ، جس نبی کو بھی مرض لاحق ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کے بیچ اختیار دیا جاتا ہے۔ محترم بھائیو، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔